الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو نماز روزے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی کی توفیق ہے. لیکن جس چیز کی فکر چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو، گناہوں کی نحوست سے پاک کرنا رکھنا، یہ ہے در حقیقت انسان کا امتحان. نماز کی جب عادت پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. رمضان آ جاتا ہے، روزے رکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، الحمدللہ روزے ادا ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ روزے کا پابند ہو تو اس سے کوئی کہے کہ بھئی روزہ چھوڑ دو تو کبھی نہیں چھوڑے گا. رمضان میں روزہ نہ رکھنا اس کے لیے ایک قیامت ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو وہ بوڑھے ہو گئے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے. تو میرے پاس وہ زار و قطار روتے ہوئے آ رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے کہ پتہ نہیں 55 سال کے بعد یا کتنے سال کے بعد پہلا رمضان آ رہا ہے جس میں میں روزے نہیں رکھ سکوں گا. ان کو روزہ چھوڑنا کتنا بھاری معلوم ہو رہا تھا. اسی طرح الحمدللہ زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے وہ بھی اپنے طور پر ادا کر دیتے ہیں، حج عمرے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن جس چیز کا بندے کو سب سے بڑا امتحان درپیش ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہیں ان کو کچلے، کسی طرح ان سے نجات حاصل کرے. وہ سب سے بڑا دشمن انسان کا وہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کسی بھی انداز کی ہو، ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو. ظاہری گناہ تو یہی ہے چوری، ڈاکہ، اللہ بچائے، شراب نوشی، بدکاری، بد نظری اور جھوٹ، غیبت وغیرہ وغیرہ. اور باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے. یہ ساری چیزیں، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ باطنی بیماریاں ہیں، باطنی گناہ ہیں. تو اصل جو معرکہ ہے ایک انسان کا وہ اپنے
نفس کی خواہشات جو اس کو ان گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے اور ان سے خلاصی حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا معرکہ ہے، اور اسی معرکے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ تو اس لیے فکر ہم سب کو اس کی کرنی چاہیے کہ گناہ سازت نہ ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو جن گناہوں میں ہم بعض اوقات محض لاپرواہی کی وجہ سے یا محض عادت کے طور پر جن میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے گناہوں کے ڈھیر ہمارے نامہ اعمال میں لگ رہے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا عرض کروں اپنی اصلاح کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس سے نجات عطا فرمائے، آپ کو بھی نجات عطا فرمائے۔ تو میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ ہمارے گناہوں کے دو بڑے سرچشمے ہیں، ایک نگاہ اور ایک زبان۔ تو زبان کے بارے میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کرتے رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے لیکن معاشرے کا جو ماحول ہے اس سے متاثر ہو کر کیے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، مگر کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید کوئی مجلس ہماری غیبت سے خالی نہ ہوتی ہو۔ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی انداز میں غیبت کا صدور ہو جاتا ہے، اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک حدیث میں منقول ہے کہ فرمایا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا کاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ بچائے، اگر کوئی شخص زنا کاری میں مبتلا ہو تو جس وقت بھی توبہ کر لے گا سچے دل سے، اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان اس کا رابطہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے تضرع و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، دل سے کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس گناہ کو اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بلا سے، اس کے برے نتائج سے خلاصی حاصل کرنا آسان ہے۔ غیبت کا تعلق ہے بندوں کے حقوق سے۔ جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس بندے کا حق پامال کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی تھی، اس وقت تک معافی نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کتنا ہی پڑھتے رہو اور سچے دل سے پڑھتے رہو کہ آئندہ نہیں کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور قرآن کریم نے اتنی زبردست شناعت بیان فرمائی ہے غیبت کی کہ بہت ہی
گھناؤنی تصویر پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی۔ میں سوچتا ہوں کہ بہت سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا ہے، بہت سی چیزوں سے، شراب سے منع کیا، زنا سے منع کیا، چوری سے منع کیا، لیکن کسی پر بھی اتنی شدید وعید اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس کی برائی بیان نہیں کی جتنی 3 گناہوں کی۔ ایک تو ربا، سود، اس کے بارے میں، زنا کے بارے میں نہیں کہا، شراب کے بارے میں نہیں کہا، چوری کے بارے میں نہیں کہا، لیکن ربا، سود کے بارے میں کہا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اب یہ اتنی زبردست بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے، تو اس گناہ کو اتنا شدت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے تعبیر فرمایا۔ اور دوسرے، کسی انسان کا ناحق قتل، اس کے بارے میں فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، کہ جو شخص کسی مومن متعمدا ہے، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضب کرے گا، ولعنہ، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے، وأعد له عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زبردست عذاب تیار کر رکھا۔ عظیمہ ہے، مہینہ ہے، عظیمہ، بہت زبردست عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا۔ تو یہ کسی انسان کو قتل کرنا ناحق جان بوجھ کے، اس کی اتنی سخت مذمت بیان فرمائی، دوسرا گناہ ہے۔ اور تیسرا غیبت کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو؟ لیکن غیبت جو ہے وہ در حقیقت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، جو انسان کا گوشت کھائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آدم خور، درندہ ہوتا ہے آدم خور۔ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کا گوشت نہیں کھاتا۔ انسان بھی کون؟ بھائی، اپنا بھائی، اس کا گوشت، اس کو قتل کر کے اس کا گوشت کھائے۔ اور بھائی بھی کون؟ مردہ لاش، جیسے اپنے بھائی کی مردہ لاش میں سے گوشت نکال کر بندہ کھائے تو اس سے زیادہ گھناؤنی اور اس سے زیادہ غیر انسانی حرکت کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اتنی بڑی فضیحت بیان فرمائی ہے، فضیحت بیان فرمائی ہے غیبت کی۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے غیبت میں دن رات مبتلا رہتا ہے، اور اگر کبھی کسی کو کہا بھی جائے کہ بھائی یہ آپ دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، اس سے بچیے، تو اس کے جواب میں بسا اوقات بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ربی کو جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں۔ تو بھائی منہ پہ کہہ دینے سے
منہ پر اگر کہہ بھی دیا یا منہ پر کہہ دینے کی کا ارادہ بھی ہوا، اس کی صلاحیت بھی ہوئی، تو اس سے غیبت کا گناہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کی تعریف فرمائی کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان تذکر اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اس کو سنے تو اس کو تکلیف پہنچے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا۔ تمہارے اپنے بھائی کا جو موجود نہیں ہے تمہارے سامنے، اس کا تم ذکر کر رہے ہو اور ایسے انداز میں کر رہے ہو کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ بات کہی گئی ہے تو اس کو کیا کرے، وہ ناپسند کرے، اس کو ناگوار ہو۔ یہ حقیقت آپ نے جامع معنی تعریف فرمائی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اگر کسی کی وہ برائی بیان کر رہا ہوں جو واقعی اس کے اندر ہے، کوئی جھوٹی نہیں بات، لیکن اس کے اندر وہ موجود ہے برائی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ شخص بے نمازی ہے، تو سچ کہہ رہا ہوں، تو یہ تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو برائی تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر ایسی برائی کہہ رہے ہو جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو غیبت کے ساتھ یہ بہتان بھی ہوا، ڈبل گناہ۔ غیبت کا گناہ الگ اور کسی پر بہتان لگانے کا گناہ الگ، اللہ بچائے۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ چاہے تم نے جو برائی بیان کی ہے وہ اس میں موجود ہو، پھر بھی اگر تم اس برائی کا ذکر اس انداز سے کرو جس سے وہ جو اسے ناگوار ہو تو وہ بھی غیبت ہے، وہ بھی ناجائز، اور وہ بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ اب ذرا ہم لوگ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے وقت، گفتگو کرتے وقت، گپ شپ کے دوران ہم کس طرح دوسروں کا ذکر کرتے ہیں۔ گریبانوں منہ ڈال کے دیکھو، ارے بھائی ہم یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو محض تقریر کرنا، سننا، بات کہنا سننا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کا ذکر کرتا ہوں، کس انداز سے کرتا ہوں۔ ایسی نقل اتارنا کسی کی جسے اس کو پتہ چلے کہ میری نقل اتاری گئی ہے اور اس کو ناگوار ہو، یہ بھی غیبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خاتون، پستہ قد خاتون تھی، تو ان کا ذکر اس طریقے سے کر دیا، اشارہ نیچے کی طرف کر کے، تحقیر آمیز انداز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو تم اس انداز سے اس کا ذکر کر رہی ہو کہ جس سے اس کی تحقیر لازم آ رہی ہے، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو کسی شخص کا بھی ذکر اس طرح کرنا۔ میں نے ایک مرتبہ اس پر ایک مضمون لکھا غیبت کے گناہ ہونے کے بارے میں اور اس کے فساد کے بارے میں کہ معاشرے میں اس سے کیسا فساد پھیلتا ہے، باہمی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔
تو اس کے اوپر ایک مضمون لکھا، اس میں قرآن و حدیث کے احکام لکھے. تو ایک پروفیسر صاحب کا میرے پاس خط آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے غیبت کے اوپر اتنا بڑا مضمون لکھا ہے اور اس کی اتنی برائیاں بیان کی ہیں، ہمارا تو پھر زندگی کے اندر سے زندگی کی کوئی دلچسپی پھر باقی نہیں رہی. ہماری تو مجلسیں آباد ہیں اسی سے، مجلسوں میں لطف اسی سے آتا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو نکال دیں ہماری مجلسوں میں سے تو ہماری مجلسیں بے رنگ ہو جائیں گی، بے مزہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں کہ جس سے ہمارا جو زندگی کا مزہ ہے وہ بھی آپ چھین لیں اور جاتے رہیں؟ یہ مضمون باقاعدہ لکھ کے مجھے بھیجا. تو میں نے ان کو خط میں جواب میں لکھا کہ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے آپ کو جو لطف آ رہا ہے، اگر دوسرا بھی یہ لطف آپ کے بارے میں اٹھائے اور آپ کا تذکرہ جو ہے وہ مجلسوں کے اندر وہ اس طرح کرے جس طرح آپ دوسروں کا تذکرہ کر کے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو بھی یہ حق دیتے ہیں دوسروں کو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے اور آپ کو بدنام کیا جائے لوگوں کے اندر. لیکن دوسروں کو تو آپ یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں. اگر کوئی آپ کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو اس کی آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے.